کلی دا تک نہ رہے میں محمد دی ظلم نو ٹوٹن نہیں دیاں گا۔ انہیں آکھیا کہ اگر وہ ٹوٹن نہیں دے گا تو پھر یہ تقسیم بھی پوری نہیں ہوئے گی، تقسیم پوری نہیں ہوئے گی، یہ تو پھر تقسیم سے ناانصافی ہو جائے گی۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا ساری جائیداد تو رکھ لے، کوٹھیاں تو رکھ لے، سونا تو رکھ لے، چاندی تو رکھ لے، میں نے کھ نہیں چاہیے گا، صرف میں نے ظلم مبارک دن بال دے چاہیے۔ بڑا بھائی خوش ہو گیا، کہنے لگا ہے کام بھی بڑا سوکھا ہے، ہر شہرہ کلی 3 بال مبارک دے چھڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ ضَائِعٌ، مال ایک ٹھلتا ہوا سایہ ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ بڑا بگ بدراسی نے رکھ لیا، اور چھوٹا جڑا فاقے کر رہے ہیں، گھر کوئی شے نہیں، اور انہاں کم کیے 5 وقت نماز پڑھ رہے، نماز پڑھن کے بعد صندوق کھول رہے، نالے زیارت کر رہے، نالے درود پڑھ رہے۔ نام احمد سنا تو لگے جھومنے، عاشقوں کے قرینے کی کیا بات ہے۔ نام احمد سنا تو لگے جھومنے، عاشقوں کے قرینے کی کیا بات ہے۔ ہاتھ باندھے ملائک ادب سے کھڑے، ہم سفیرو مدینے کی کیا بات ہے۔ جس نے سونگا اسے مل گئی زندگی، جس نے سونگا اسے مل گئی زندگی، مشک و عنبر میں ایسی کہاں تازگی، سال پشتوں تلک بڑھتی خوشبو گئی، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ یہ نتیجے کا تو پتہ لگ ہی گیا ہونا کہ جڑا بڑا پیسے ہو غریب ہو گیا، چھوٹا امیر ہو گیا، بڑا محتاج ہو گیا، چھوٹا غنی ہو گیا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہے، بڑے کو زیادت ہوئی، بڑا قدمی دے گئے یا رسول اللہ کو غلطی ہوگی معافی لے دو۔ آپ نے فرمایا اگر معافی چاہنا ہے تو اپنے چھوٹے بھرا دے نوکراں میں شامل ہو جائے۔ واقعہ ہو گیا، لیکن تھوڑا ذوق نہیں بن رہا تو میرا گلا بھی خراب ہے، میں آخری گل کر کے کرو کری لو۔ اور آخری گل سنو، مدینے کا شہر ہے، نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرائیے، جماعت کرواتے ہیں آپ اس محلے میں تشریف لے آئے جس محلے میں فاطمہ کا گھر تھا۔ سبحان اللہ کہو گے سن لو گے تو میرا یہ بھی دل نہیں کر رہا۔ خطیب پہ کمال نہیں ہوتا، نہ تقریر جو مزہ ہوتا ہے، سن والے کو مزہ ہوتا ہے۔ آخری گل ہے تسی مزہ دیو گے تو تمہیں لے گا میرا گلا خراب ہو چکے ہے، لیکن اللہ کو آواز کر کے پائی کا سپیکر بڑا سونا ہے۔ اللہ ہم 2 ڈبے نے اللہ کرے اگلے سال اللہ کو 4 کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی تو آٹے صرف پہ ہونے ہیں، ورنہ ربی الاول جنہ میں ہم 13 ربی الاول ہو گیا، 13 جن 26 بیان کی تھی ہم تو کھڑے ہیں کی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری رزق کی برکت عطا فرمائے، تیرے مال کی برکت عطا فرمائے، کہ اللہ کرے تیرے ڈبے بڑھ جائیں۔ اگر 4 ہے میرا خیال وہ غصے ہو گیا کہ اللہ میرے کو تو بڑے ڈبے نے یاد تو 4 کی گل کر رہے ہیں، اگر 16 میں ہے تو پہیا اللہ بتی کرے۔ اب کو سبحان اللہ۔ میں قصیدہ جو شریف کا بہت سنانا سی لیکن نہیں کوئی انشاءاللہ نہیں۔ نبی پاک اس محلے میں آ گئے جتنے حضرت امام حسین تک آ گئے۔ جو امام الانبیاء دروازے پہ آئے، اندروں حضرت امام حسین سے کون کی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے میں کتنی باری سمجھایا کہ میرے شہزادے کو رو نہ دیا کر، جب حسین روندا ہے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ سن رہے ہو؟ بس میں ایک بھی جملہ کرنا، نبی جس نبی پاک کو حسین کا رونا برداشت نہیں، اس نبی کو کربلا شہید ہونا کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں انہیں گل نہیں کر رہا، کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں صرف سیرت کے حوالے سے گل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک اس محلے میں آ گئے جتنے حضرت امام حسین تک آ گئے۔
فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں کتنی باری سمجھایا کہ حسین کو کون نہ دیا کر. زندہ باد بڑی مہربانی. اچھا ہے ماشاءاللہ. عرض کی ابا جان میں جان بوجھ کے نہیں روایا بلکہ گھر دے اندر 3 دن دے فاقے نے 3 دن ہو گئے چولہا نہیں بڑھیا. یہ شہزادے فاقے دے نال رو رہے ہیں. کتاب کا نام ہے جامع المعجزات. تقریباً 400 سال ہو چکے اس کتاب کو تحریر ہوئے. الشیخ محمد الوائد الرحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف نے آپ نے فرمایا کہ ابا جان 3 دن ہو گئے فاقے نے شہزادے پختہ ہو رہے. حضرت میرے نبی پاک کی زبان میں ایک جملہ نکلا. فرمایا اللہ اکبر. جنت کے شہزادے بھوک سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. جنت کے شہزادے بھوک سے رو رہے ہیں. ایک جملہ دہراندیاں نبی پاک اس رستے کو پہلے جہاں رستہ مدینے باہر جاتا ہے تو ملک شام جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کافی دور چلے گئے مدینے کو کافی دور ایک کھوہ ہے کہ کھوہ کے کنارے ایک یہودی نوجوان تاجر جنہیں کل سینکڑا اونٹ نے کہ خیمہ لگا ہے. خیمے کے اندر ٹوٹی ماں کہ ایک اللہ تاجر جڑا نا ڈور نال پانی کھچ کے اونٹا کو کنارے ہے. تو جو ہے جناب تھی کارو حضرت کو یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ کو مولوی کو یاد سمجھ نہیں آئی. ایسی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ چلے گئے کھو دے پڑھو گئے کیوں نے گھر فاقے فاطمہ کے گھر فاقے گئے. دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ آپ کو نہیں جانتا یہودی ہے شام کا رہنے والا پانی کھینچ کے پلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نوجوان اونٹ زیادہ نے تو کل ہے اونٹاں کو پانی پلانے واسطے مزدور چاہیے. انہیں آخر جی آپ نے فرمایا کہ میں مزدوری کرنا آیا ہوں. وہ جو ہے میری ساری تقریر ایک پاسے ہے جملہ میرے ایک پاسے. اگر میرے کو کہے نا کہ مولوی حسن حسین کی شان بیان کرو میں کہوں گا آدم علیہ السلام نے پہلے دن کو لے کے قیامت کے صبح تک کوئی انہاں کی شان بیان کرتا رہے تو مکمل ہے. کوئی مجھے زبردستی کرے کر میں کہوں گا یاد نہیں کر سکتا وہ میرے سے تو کر دے کہ کل دن خیر بات دیں گے تو میں جان چھڑان واسطے کی کوئی جملہ کروں گا. حضرت وہ اگر میں کہے نا کہ حسن حسین اور فاطمہ کی شان بیان کر میں کر تو نہیں سکتا. ایک جملہ میں کہہ کے جان چھڑاؤں گا معافی مانگوں گا. میں کہوں گا جن کی خاطر نبیوں کا ایمان مزدوری کرے اسے حسن کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. سمجھاری جناب آپ نے فرمایا میں مزدوری کرنا آیا. یہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے کہتا ہے مزدور تو مجھے چاہیے ہے پر دل سوچ رہا ہے کہ چہرہ مزدورانا ہے تو نہیں. چہرہ ہے تو نہیں. 9:30 بجے میں خطاب شروع کیتا ہے کہ 10:15 ہو گئے. جڑے جڑے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ورنہ اگر آپ کو تو میں گل مکمل کر دیں. اگر تسی سارے ٹور جو گے تو اپنے نال دے مولوی سامنے کر کے گل تک پوری کرنی. انہیں آخر کہ چہرہ تو مزدورانا نہیں. اگر اجازت دیو تو ایک گل چہرے سے کر دیں تو میں اپنے چہرے سے ماسک کرونا تو ڈرنے نہیں چڑھیا. میرے 90 کا عارضہ ہو گیا سی کام کر کے چڑھیا میرے واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے شفا کرتا ہوں. اگر اجازت ہوئے ایک گل چہرے سے کر دیں چہرے سے کہ چہرہ کیا ہے. کارتوں کھوئے 9 میل دور یعقوب نبی نے کارتوں جسے قرآن نے یوسف علیہ السلام کو چڑھیا جو کرنا 9 میل دور. میں 9 میل دور کہاں کیا ہے شاہ اسحاق دیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 3 کوس دور تھا مدینہ. 3 کو ایک کو جو ہندن 3 میل 3 دیا 9. میں ہم مثال دیں اللہ نہ کرے او تے روڈ تے اگر چونے دے بہت لوگ آگ لگ گئے چونے دے بہت آگ لگے نا کہ تسی اتنے بیٹھے پاؤ گے لگنا سڑکوں پار آگ لگ گئے. کوئی پوچھے کہ تو اتنے بیٹھا تو تینوں کی پتا وہ آگے تو دیکھو آگ روشن ہو رہی ہے چنگارے روشن ہو رہے ہیں روشنی آ رہی ہے. 3 میل دور ہے کھو یوسف علیہ السلام کھو کے بیچ ایک قافلہ آ گیا.
کافی جا کے جب ڈول سٹیا نا تو معصوم یوسف ڈر گئے کہ دشمن آ گیا، اتر جبریل آ گئے کہنے لگے پیارے یوسف ڈول کو پکڑ لو، اے دشمن کا ڈول نہیں یہ سجنا کا ڈول ہے، اے دشمن کا ڈول نہیں یہ اپنے میں ڈول ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑیا انہیں کھینچ کے کٹیا نا کہ پانی کی بجائے چند والوں سونا یوسف، ٹھیک ہے نا؟ میں مثال کی کسی سڑک کو پار اگر آگ لگ جائے تو کتوں بیٹھے بدل آ جائے گا۔ جب کافر نے یوسف علیہ السلام نے باہر کھڑیا نا 9 میل دور نے پڑھا، بڑا بھائی کہنے لگا براوو خبردار ہو جاؤ یوسف کھوجو باہر آ گیا تھے۔ انہاں کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، کتھے کھو کتھے سودا گل، انہاں کہا کتھے آ جاؤ قریب آئے، انہاں کہا جنگل وال دیکھو، جنگل وال دیکھا، انہاں کہا روشنی نظر آ رہی ہے، انہاں کہا ہاں، انہاں کہا کسی اور شہر ہی نہیں اے یوسف کے چہرے کی روشنی ہے۔ اور اگلی گل میں بڑے علامت کرنی ہے کہ ان کے دوڑے جنہاں کوئی تو یوسف نے باہر آ گیا کہ دوڑے اگوں غلام بھی دوڑ رہا ہے کہ مال کو بڑا غضب ہو گیا، ایک کافر نے یوسف کو باہر کر لیا، مقصد سارا ختم ہو گیا کہ ہم دوڑ سے پہنچے، کافر نے مالک کو کہتے ہیں خبردار ہے کہ سارا غلام ہے کہ میرے الفاظ بھی قرآن میں نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا ہاں غلام سارا غلام ہے۔ کافر نے مالک ہنس کے کہنا ہے دوبارہ کرنا، انہوں نے کہا سارا غلام ہے، انہوں نے کہا منہ تو لگ جائے کسی یہ غلام ہو، چہرے کو لگ جائے کسی یہ غلام ہو، تو آتا چہرہ مالک والا نہیں ہو سکتا، یوسف کا چہرہ غلام والا نہیں ہو سکتا۔ جب یوسف نبی کے چہرے کا یہ مقام تھا، میرا نبی تو یوسف کا بھی نبی ہے، ہو جائے گا یار۔ اگر حسن کی بات آگئی تو تھوڑی مہربانی اگر ناراض نہ ہو تو میں حسن سے ایک شعر نہ پڑھ کے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ گلا تو میرا خراب ہے، میری سور کو بندی دیکھنا انشاءاللہ جو ترجمہ کرنے پھر ہو جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، اس لحظت تک میں پڑھتا ہے جویں اللہ اپنی خدائی کے وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنے حسن کے وحدہ لا شریک ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر حسن فیہ غیر منقسم۔ گلا ٹھیک ہوتا تو بڑا مزہ آتا، لیکن اگر وہ دینا ترجمہ پنجابی سے کرتے ہیں اس شعر کا ترجمہ پنجابی سے کرتے ہیں، یہ ترجمہ پنجابی سے بنتا ہے کیڑا سونا رب سونے نو بنایا، کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا کسے ماں بھی نہیں ڈایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ یوسف ورگے ایدے بردے، یوسف ورگے ایدے بردے سونے دا پانی بردے، سونے دا پانی بردے، رب ریٹھا نال سونے نو بنایا، رب ریٹھا نال سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ علی زلفاں تے اگ مستانی، علی زلفاں تے اگ مستانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا، جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ نعرہ تکبیر، میری بات کہنے سمجھ نہیں آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ کہتے ہیں مزدور تے چاہیے پر چہرہ مزدور والا ہے تے نہیں، نبی پاک نے فرمایا تو مزدوری کرائے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا دے گا بھی مزدوری بھی دے گا، انہوں نے کہا جنہیں ڈول کھچ کے پلاؤ گے فی ڈول ترے کھجوراں دے آگا، فی ڈول 3 کھجوراں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سو جاؤ،
آپ نے بسم اللہ پڑھ کے رسی بنی ڈور خون کے اندر سٹیا ایک ڈور منہ پلایا انہیں نقد 3 کھجوراں دیتیاں پھر آپ نے دوسرا ڈور پلایا 3 کھجوراں اور دیتیاں تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں 8 ڈور میرے نبی پاک نے انہیں اونٹھانوں پلائے انہیں 8 دیا 24 کھجوراں دیتیاں جب 9واں ڈور میرے نبی پاک نے کوئی سٹیا رسی کو سیدھا سے رسی ٹوٹ گئی ڈور کوئی سے جا گیا انہیں نبی پاک کو جانتا نہیں اجنبی ہے ایک پریشان ہو گیا کتاب کے اندر آتا ہے جامع المعجزات کے اندر انہیں نبی پاک کے شان گستاخی بھی کی تھی ہاتھ نال بھی زیادتی کی تھی نعوذ باللہ انہیں آ گیا میرا ڈور سرکی کا کھوج رسی توڑ دی میں تے مسافر ہوں میں نے جانتا کوئی نہیں تو میرے اوٹو مر جان گئے تو میں جنہیں بڑی کعبہ کا پہنچاؤ میرے نبی فرمایا کی ہویا ہے انہیں کہا ہویا ہی کچھ نہیں میرا ڈور کھوج جا گیا میرے اوٹو مر جان گئے تو میں کی کرا گا اتنے جانتا میں نے کوئی نہیں میں بندہ مجھے رکھا دیاری تے رکھا پھر کوڑی لاؤں پھر بندہ بچ اتارا پھر میرا ڈور ملے نہ ملے میرے نبی پاک فرمایا بس انی گل ہے انہیں کہا تیرے واسطے انی گل ہے نبی پاک فرمایا گل ہی کوئی آپ نے بسم اللہ کر کے ہاتھ کھوئے پاتے سونے ہو ناراض کیوں ہوتے ہو پڑھو اپنا ڈور یہ گل کر کے نا شان محبوبی لے کے نبی پاک 24 کھجوراں لے کے تے حسین دے کربل انہیں آگیا ہو یہ کی ہو گیا ایسا کمال کہ اتنا ڈونگا کھو تے ہاتھ پا کے بسم اللہ کی برکت نال ڈول یہ پڑ گیا اونٹ پڑ گیا ڈول پڑ گیا رسی پڑ گیا پانی پڑ گیا میرے نبی پیچھے جانے دیکھ کر گئے یہ نہیں سوچ رہا ہے میں وہ جانتا نہیں پر ہے تو سونا میں وہ جانتا نہیں پر ہے تو سونا یار کم غلط ہو گیا ایک ہاتھ بڑی زیادتی کی نا یہ نہیں سونی چاہیے انہیں ایسا صدمہ کیتا جیب جو خنجر کڑیا انہیں آگیا جس ہاتھ نے ایسے سونے کا زیادتی کی نا یہ میرے ہم وجود نہ رہنے دے قابل نہیں جامع المعجزات میں آتا ہے کہ انہیں اپنے خنجر نال ہاتھ کر کے سٹ دیتا تھوڑی دیر تو بعد بھٹی ماں باہر نکلی نہ ہوئے کیا کہ خون ہی خون تے پتر بے ہوش پہ ہے انہیں پانی دے خون تے چھٹے مار کے ہوش ہی جانا انہیں کہا پتر اٹھ کیوں ہے ایسا کہ تیرے سامنے یہ ہاتھ کی نہیں کٹیا ہے آگیا میں کیوں کٹیا ہے آگیا سونے تے زیادتی کر بیٹھا کیوں کٹیا ہے انہیں کہا سونے تے زیادتی کر بیٹھا تو جو انہیں کہا پتر پاگل تو نہیں ہو گیا صرف ایک ہی تھپڑ مارے گا نا ایک تھپڑ مارا دی اتنی بڑی سزا کہ ہاتھ ہی کٹ دیتا ہے اکو آگیا اماں تو بیٹھیا جو نہیں تو بیٹھیا جو نہیں ہے تاں کتا بھی کرنی ہے جب تو کتا بیٹھ رہی دی میں نے ہاتھ ہی کٹیا تو میری دھومنی کپ دے گیا سونا کتا ہے اماں نے ہاتھ پاوے کٹ دیتا ہے پر ہرے معافی نہیں ہوئی انہیں آقا پتر گل سن میری کہ عرب لوگ نے یہ دشمن دار لوگ نے وہ ہونے بندے لے کے آئے گا ڈانگا لے کے آئے گا تو اتنا جیتے زیادتی ساڑھا ایک سرما پڑا دے گا پتر اوٹھ تو کٹ کر نکلی گئے چلیے تو مارے آپا نو انہیں کہا ماں پورا چہرہ دس کو کریم ہے پورا چہرہ دس کریم بدلے نہیں لگے انہیں کہا پتر اے گلہ اور منطق دیا نہیں تو نکلی گئے وہ آگئے تو انہیں ایک بوٹی نہیں ہٹی عرب لوگ نے ایک بڑے دشمندار لوگ نے تیرا کہا وہ پہ اٹھ وہ پہ تیری ساری جائیداد تو جانا تے جا میں نہیں کرتا انہیں اگر پتر پھر تو کدھر جانا ہے ایسا کیا جتھے مدنی دا تیرا مدن جتنے پیچھے بیٹھے ہیں سب کرونا کے پاس ہوئے ادھروں تسی بھی تھوڑا جا ہاتھ پیر ہلا کرتا ہو جائے اگے ہو جائے پتر کے ہو ہاں جی تھوڑے پتر بیٹا آگے ہو جاؤ کہ
پنجابی فلماں ویکھ ویکھ کے ٹک ٹاک تے تسی پنجابی گانے وائرل کرتے ہو نا اج محمد دی نعت بھی سناؤ جتھے مدنی دا تیرا اے زندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا اے زندڑیے چل چلیے تھے مدنی اما نے آخیا پتر اتھے لے کے جا رہے میرے مرمائے گا مینو بھی وہ تو اپنی کون لا لیں گے انہیں کہا اما نہیں وہ چہرہ دستا سی وہ کون نہیں لائے گا وہ بدلہ نہیں لے گا اما کہا پتر ہو کی کرے گا وہ سا کیا سونا کرم کماوے گا سونا کرم کماوے گا سانو گل نال لاوے گا ہویا شوق ودیرا ہونے جا رہے ہونے جا رہے انہیں آخیا پتر اسی انہوں نے جان دے ایڈریس نہیں سانو پتہ نہیں وہ کتنے رہتا ہے انہیں آخیا ہم بیٹھے نال ہی مدینہ شہر ہے وہ کیا بہتر ہوئی ہے ہو سکتا ہے مدینے کا رہن والا ہوئے مسلمانوں توجہ فرماؤ پیچھے پیچھے بڈھی اماں اگے اگے نوجوان ہاتھ کٹے ہوا دوسرے ہاتھ پیچھے ایک دنوں مدینے پہنچے اگے صحابہ کرام ٹر پھر رہے ہیں مدینے کے اندر میرے نبی نے مرید صحابہ کرام جان نثار وفادار تابعدار پھر رہے ہیں یہ آ کے ایک صحابی امات نے جناب ایکسکیوز می بات سنیں صحابی رسول نے فرمایا جی بیٹا کیا بات ہے انہوں نے کہا جناب میں سونے کو ملنا ہے وہ آپ آتا ہے بیٹا یہ مدینہ ہے یہ تھوڑیاں تے گنداں بھی سونیاں نے یہ تھوڑیاں تے مٹیاں بھی سونیاں نے یہ تھوڑیاں تے بلیاں بھی سونیاں نے یہ تھوڑے درخت بھی سونے نے پتر تو کہ سونے کو ملنا ہے نا دس انہوں نے کہا نا میرے نہیں پتا لگی نہ جاننا ہے سی وہ سونا انہوں نے کہا بیٹا اگر تو نام نہیں دس لے گا تو سانوں کی پتا ایتھے تو صدیق بھی سونا ہے ایتھے تو تھبوک بھی سونا ہے ایتھے حضرت عثمان بھی سونے نے ایتھے تے علی بھی سونا ہے ایتھے تے بلال بھی سونا ہے ایتھے تے بلال بھی سونا ہے کالی زلفاں دے اک مستانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں حبشی نوں سینے نال لایا جدوں حبشی نوں سینے نال لایا تے سونیا تے مان انہاں کہا پتر انہاں مدینہ ایتھے تے بلال بھی سونا ہے ایتھے تے بزرگ غفاری بھی سونا ہے ایتھے حضرت براء بن عازب بھی سونے نے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی سونے نے حضرت سعید خدری بھی سونے نے حضرت امیر معاویہ بھی سونے نے وہ دس کے سونے کو ملنا ہے تھوڑی دیر کو بعد ایک بزرگ صحابی تشریف لے آئے بندے کٹھے ہو گئے نا ایک بزرگ بھی آ گئے انہاں نے پتر کی مسئلہ ہے انہاں نے بابا جی نا اے نہیں جاندا ایڈریس کو اے وقت نہیں کہندے میں کہ سونے کو ملنا ہے تے سانوں نہیں پتا کی سونا ہے بابے ہوندے بزرگ ہی ہوندے سیانے ہوندے جتنی عقل ملتی ہے بزرگاں کو بزرگ فرمان لگے پتر پرے ہٹ جاؤ میں مسئلہ حل کرنا انہاں کہی دسو بزرگ صاحب بھی فرمان لگے پتر نام دس اس کا نام نہیں پتا ایڈریس دس ایڈریس نہیں پتا بابا جی کہنے لگے کوئی پریشانی نہیں وہ دا محاندرہ دس اگر اسے کو پنجابی بیٹھے ہو تے او کو جی سانو محاندرے دا نہیں پتا تے بس اللہ ہی حافظ ہے محاندرہ جانتے ہو انہوں نے کہا وہ محاندرہ دس انہوں نے کہا ہاں محاندرہ دسنا اس آ کہا کوئی نشانی دس اس آ کہا بالکل نشانیاں یاد ہیں انہوں نے کہا دس بہت آ گیا پہلی نشانی یہ ہے جب انہوں نے تھپڑ ماریا سی تے وہ اپوں مسکرایا سی تے جب وہ مسکرایا سی وہ دے دندان مبارک وچوں ایسا نور نکلیا سی ایسی روشنی نکلی سی میں دیکھیا کہ دند مبارک کلیاں وانگر دند مبارک کلیاں وانگر وچ لگان دے سجدے حسنا یودا روگ مٹاوے دکھے بیگ کے رجدے اس کا
بدل تے دند چمبے دیاں کلیاں صدقے جان انہاں کلیاں تو میں جتھے آقا لائیاں کلیاں ہو سکے تو ہور نشانی ہو سکیا زلف دے ایک ایک کنڈلے اتوں عاشق دا دل ڈولے حسن اتے دی صفت کیا کھا تے کافر کلمہ بولے حسن اتے دی صفت کیا کھا تے کافر کلمہ بولے صحابی کہنے لگے کبراؤں میں مسئلہ حل ہو گیا انہیں کہا بابا جی کیویں فرمایا محمد مصطفیٰ نے پتھر آگے انہیں کیا ہوا فی المسجد اگر آقا کو ملنا ہے تو کوئی جگہ یا وہ مسجد میں ہوں گے یا عائشہ کے حجرے میں ہوں گے اگر نبی کو ملنا ہے تو دو ہی جگہ ہیں یا مسجد میں اور بے نوازی تیرا نبی نال رشتہ کی جڑا نماز نہیں پڑھتا جھوٹا عاشق رسول ہے جڑا مسیتے نہ آئے اس نبی ہم کی تعلق یہ میلاد کی محفل ایک مقصد کی ہے اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تبدیلی آگے 5 وقت دے نمازی ہو گئے اگر جھوٹ بولنے سے سچ آ گئے چہرے تے نبی کی سنت آ گئے یہ میلاد کا مقصد ہے ایڈے کیا ہو 5 وقت کی نماز دودھ پانی نہ پاؤ جھوٹیاں قسمیں نہ چکے جھوٹیاں گواہی نہ لے فرمایا یا نبی مسجد میں ملے گا یا نبی عائشہ کے حجرے میں ملے گا حضرت تابی نہ روحے پورا کر دیا جتھے میرے نبی آج بھی روزہ پاک ہے آج بھی وہ حجرہ ہے اماں عائشہ صدیقہ کا جہاں میرے نبی آج بھی آرام کر رہے وہ حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا میں جملہ کروں میرے نبی کائنات کے لیے رحمت میرے نبی کائنات کے لیے میرے نبی نے کسی کو خالی نہیں موڑا میرے نبی کی زبان پہ کبھی نہیں آیا میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا اگر کسی نے ناخن مانگے میرے نبی نے ناخن عطا کر دیے کسی کے میرے نبی سے کسی نے وضو والا پانی مانگا میرے نبی کی رحمت نے دے دیا کسی کو میرے نبی نے رحمت کی جوش پہ آتے اپنا لباس دے دیا کسی کو جوش پہ آتے اپنی ضرورت کے بال دے دیے اماں عائشہ صدیقہ میں تیری عظمت کو سلام کروں تیرے حجرے کو میرے نبی نے اپنا سارا وجود ہی دے دیا اور قیامت کی صبح تک تیرے حجرے پر نہ فرشتوں کی کبھی آمد ختم ہوگی نہ تیرے حجرے کی شان ہم راضی نہیں ہیں کہ عظمت صحابہ کے منکر ہو جائیں ہم خارجی بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کے منکر ہو جائیں اور میں تمہیں ایک حدیث سناؤں حدیث سنا دیں توجہ کرنا کہ نتیجے رسول آئے گا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی كما افترض الصلاة والصوم والزكاة والحج فمن انكر فضلهم فلا تقبل له الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج توجہ آپ نے فرمایا اللہ نے تم پہ میرے ابو بکر کی محبت ایسے فرض کی ہے جیسے تم پہ نماز فرض ہے تم پہ میرے عمر کی محبت ایسے فرض ہے جیسے تم پہ روزہ فرض ہے تم پہ میرے عثمان کی محبت ایسے فرض ہے جیسے تم پہ زکات فرض ہے تم پہ میرے علی کی محبت ایسے فرض ہے جیسے تم پہ حج فرض ہے تم پہ میرے علی کی محبت ایسے فرض جیسے بیت اللہ کا حج فرض میں نے ہاتھ باندھ
اور نشانیاں دے گئے انہیں آکھا میرے نبی دا پوچھ رہا جی توجہ کرنا انہیں آکھا دسو انہیں آکھا آپ مسجد کے اندر نے آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر انہیں ایک یہ ہے توجہ آخری بات ہے توجہ انہیں ایک یہ ہے اماں پیچھے ایک یہ کٹیا ہوئے ہاتھ نہ توجہ میرے نبی نے مسکرا کے بیٹھیا کہ آپ نے اماں اے بیٹھی پئی ہے مسکرا کی نہیں اگے میں نے لٹیا ہے بے خود کیے دیتے ہیں حالانکہ میرا گلا خراب ہے ٹھیک ہے نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے